آڈیو کے کانٹینٹ پہ تو ہم بحث کریں گے، اس کو بھی عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں اپنے حق میں استعمال کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو ہمارے موقف کی تصدیق ہوئی ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھا، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ابھی کھیلا ہی نہیں اس پر. دیکھیے، ایک تو یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا جو سلسلہ ہے، اس کو کوئی اس کی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، اور یہ کسی کے خلاف بھی ہو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب پاکستان کی ایک صبح کی تو عمران خان نے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑ کے کر لی، اور دوسرا پھر جب اب دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ اس ملک کے پرائم منسٹر کی گفتگو بھی محفوظ نہیں ہوتی، تو آگے جا کے سربراہان حکومت ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ کیوں کر کوئی دل کی بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ عمران خان کو لانے میں تو امریکہ کا کردار تھا، لیکن عمران خان کو نکالنے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا. اللہ گواہ ہے کہ اگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے رتی بھر بھی پہلے دن سے کوئی شک ہوتا کہ عمران خان کی حکومت کو نکالنے میں امریکہ کا کوئی کردار ہے، تو میں ان کا سب سے بڑا حامی بن جاتا. اور یہ پہلے دن سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جو انہوں نے تشکیل دیا ہے. دراصل پاکستان کے مقتدر حلقوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. بلنڈر یہ کیا ہے کہ ایک بندہ جو بہت بڑا فنکار ہے، جو بہت بڑا ڈرامے باز ہے، جو بہت بڑا اداکار ہے، اس کو بھیجنا چاہیے تھا ہمیں ہالی ووڈ میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنے بڑے ایکٹر ہیں کہ اگر ہالی ووڈ میں جاتے تو ہر سال پاکستان کو آسکر دلواتے، لیکن ہالی ووڈ میں بھیجنے کی بجائے اس ڈرامے باز کو ہم نے بنا دیا ملک کا پرائم منسٹر. اور پھر وہ ہیں بھی ایسے بندے، یہ میں سالوں سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ انتہائی بروٹل اور شفاق انسان ہیں. ان کی سوچ ذات سے شروع ہوتی اور ذات پہ ختم ہوتی ہے، لیکن اس وقت کچھ نواز شریف اور زرداری کے انتقام میں، کچھ ان کی محبت میں ایسا کچھ کیا گیا کہ ایک تو عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے عدالت، سیاست، صحافت سب کو لتاڑ دیا گیا. پھر جو رہی کسر باقی تھی وہ عمران خان صاحب نے خود کر دی، اور پھر جو آخری کیل انہوں نے ٹونک دی وہ یہی سائپر کے ڈرامے کو بنانے کا تھا. اب دیکھیں اس کے صرف اس ایک حرکت کے کتنے نقصانات ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے پہلے دن سے جھوٹ تھا. آپ سائپر کا کلر وہ نہیں ہوتا. وہ میرے پروگرام میں نصرت جاوید صاحب اور حامد میر صاحب جیسے ایکسپرٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ اتنا جھوٹا ہے کہ انہوں نے دوسری کاغذ لہرا کے اس کو سائپر کا نام دیا. دوسری بات، ہم پہلے دن سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے سائپر اس سے 1000 گنا سخت اور 1000 گنا ہماری طرف سے بھی گئے ہوں گے اور دوسرے ممالک کی طرف سے بھی آئے ہوں گے. اور سائپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریئل پرس اس ملک کا ملتا ہے. تو چین سے اس سے سخت آئے ہوں گے، سعودی عرب سے اس سے سخت آئے ہوں گے، دوست ممالک کے، کیونکہ انہوں نے تو سب کو اپنی اپنی جگہ پہ تنگ کر رکھا تھا. تو ایک تو اس کو اب یہ ثابت، صرف یہ چیز جو ہم پہلے سے رائے رکھتے تھے دلیل کی بنیاد پہ، وہ آج ثابت ہو گئی. اور ماشاءاللہ اعظم خان صاحب کو بھی میں 22-23 سال سے جانتا ہوں، وہ بھی بالکل عمران خان صاحب کی کاپی ہے. یعنی ان کی سوچ بھی عمران خان صاحب کی طرح کی ہے، جو ذات سے شروع ہوتی ہے اور ذات پہ ختم ہوتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ ایک، آپ نے اس کے بعد کوئی پاکستانی ڈپلومیٹ کو دل کی بات نہیں بتائے گا، یہ نقصان کیا. نمبر 2، آپ نے یہ نقصان کیا کہ پوری بیرونی دنیا کو اور مغربی دنیا کو اپنے آپ سے ناراض کیا. کیونکہ اب بھٹی صاحب کا کوئی ہاتھ نہ ہو اور میں کہوں کہ جی مجھے تو یہاں سے بھٹی صاحب نے نکالا، تو یہ بھٹی صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کس بے وقوف لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو وہ امریکی خود بھی سر پیٹ رہے تھے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ سوچیں کہ پاکستان میں میڈیا کا کتنا وقت اس فضول بحث پہ ضائع کیا گیا، کتنے جلسے جلوس اس میں کتنا وقت ضائع کیا گیا لوگوں کا. اور آخر میں اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد تو نہ کوئی سائپر آئے گا، نہ کوئی سائپر بھیجے گا، نہ آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ کے وزیروں کے ساتھ کوئی دل کی بات کرے گا.
تو میرے خیال میں انہوں نے جس چیز کو کہتے ہیں تو عمران خان کے ذریعے، کیونکہ عمران خان صاحب کو سیاست میں آنے کا مشورہ گولڈ سمتھ نے دیا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹیم میں سب سے زیادہ امریکن سٹیزن اور یہ لوگ تھے۔ یہ شروع میں جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں پیم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، تو ادھر جو پرنسپل سیکرٹری کا رہائش گاہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا، تو بعد میں وہ عمران خان صاحب خود اس میں نہیں رہ رہے تھے، تو اس میں یہ جو بیرونی مہمان ان کے آتے تھے وہ پیم ہاؤس کے اندر ٹھہرتے تھے، یہ انیل مسرت، عارف نقوی وغیرہ، یہ اس پیم ہاؤس کے اندر وہ پرنسپل سیکرٹری کے کمرے کو ان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں جن قوتوں نے ان کے ذریعے جو کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کرنا تھا وہ بھی کر لیا، اور اب ان کے ذریعے وہ آخری کام کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف اداروں کو ان کے ذریعے بلیک میل کروانا چاہتے ہیں، ان کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں، تو اب آخری ڈیوٹی پہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا سلیم صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا دور اندیشی کی کمی تھی عمران خان صاحب میں، فہم و فراست کی کمی تھی کہ انہوں نے ایسا سٹیپ لیا، اتنا بڑا رسک لے لیا، یا جانتے بوجھتے ہوئے ملک کی سلامتی، سفارتی تعلقات، ملکی معیشت کو انہوں نے داؤ پہ لگانے کی کوشش کی؟ نہیں، ان کو اپنی ذات، اپنا اختیار، اپنی شہرت اور اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ شروع میں انہوں نے، آپ نے دیکھا نہیں، پرویز مشرف کے بوٹ پالش کیے، ان کے لیے ریفرنڈم میں ووٹ مانگے، بعد میں ان کو ضرورت پڑی تو وہ نواز شریف اور بے نظیر مرحومہ کے ساتھ جا کے اے پی سی میں بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے خود، وہ ایک لبرل اور مغرب میں پلے بڑے، سارے ان کے ارد گرد اعظم خان اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اپنی سیاسی اس کے لیے طالبان کی حمایت کرتے رہے، پھر یہاں پہ ان کو ضرورت پڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو وہ کرتے رہے، ان کو عارف نقوی اور اس جیسے لوگوں کی ضرورت تھی تو پاکستان کے سب سے بڑے مافیاز کو انہوں نے اپنے گرد جمع کیا۔ یہ اس وقت سگریٹ پہ بحث ہو رہی ہے سینٹ میں، پاکستان میں سگریٹ مافیا کے جتنے لوگ ہیں سب عمران خان نے ان کو سینیٹر بنایا ہوا ہے، اور پھر قدم بوسی کی ضرورت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ بھی انہوں نے اس حد تک کی کہ جس حد تک کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو اب آخر میں ان کو کوئی چیز اور ہاتھ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا، حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ اس کی اتنی بڑی پرائس پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی۔ وہ ایک چیز کا ان کو فائدہ ملتا ہے تو اس کا دین کو کتنا ہی نقصان ہو، اس کا ملک کو کتنا ہی نقصان ہو، عمران خان کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ان کا ایک